امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ بہت دفعہ رمضان میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ افطاری میں یا سحری میں کیا کھایا پیا جائے۔ چلیں اس کو تھوڑا پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ ایک بہت پہلے کا زمانہ تھا جب انسان کے پاس کھانے کے لیے اتنی ریسورسز نہیں تھیں، اتنے آپشنز نہیں تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو جو فوڈ کی ورائٹی ٹھیک ٹھاک ہے مارکیٹ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، بسکٹس ہیں اور بہت طرح کی چیزیں ہیں۔ اب بہت جگہ دنیا میں ابھی بھی ایسی ہے جہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، لیکن میں فوکس اس پر رکھنا چاہوں گا، خاص کر کے ہمارے پاکستانی معاشرے کو لے کر، کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں، کیا ہماری سحری کی ہیبٹس کیا ہیں، ہماری جو افطاری میں کھانا کھانے کی ہیبٹس ہیں وہ کیا ہیں، ہم کتنا ریسٹ کرتے ہیں۔ اکثر میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو رمضان میں جو قدرت نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں کہ رات کو لوگ شاید آرام نہیں کر رہے ہوتے، بہت سارے لوگوں کو مجبوری ہوتی ہے کام کی تو ان کو سونا پڑتا ہے، باقی عموماً لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان حضرات کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور گیمز کھیلی جا رہی ہوتی ہیں، لوڈو کھیلا جا رہا ہوتا ہے اور طرح طرح کی گیمز۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کھانے پینے کی طرف۔ افطاری میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ پکوڑے نقصان دہ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے سموسے نقصان دہ ہیں، زیادہ شربت نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ شربت کی جگہ پر میں ہلکا میٹھا شربت یا میں نے لسی کا استعمال کر لیا، یا اگر میرے پاس گنجائش نہیں ہے، یا کیا ہوا اگر ایک دن میں نے پانی سے روزہ افطاری کر لی، کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ، دیٹس فائن۔ کیا یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں ضروری ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی پروسیسڈ فوڈ ہے، خاص کر کے جس میں بیسن کا استعمال ہوتا ہے، یہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ اور یاد رکھیں، موٹاپا یوں سمجھیں کہ ہر بیماری کی جڑ ہے، بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے ورس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ڈاکٹر فواد جو ہیں وہ جو ہماری ثقافت والی چیزیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پکوڑے کھانا ہماری ثقافت کا حصہ ہے، یا سموسے، اس طرح کی پروسیسڈ فوڈ۔ اللہ پاک نے بہت اچھا ہمارے لیے ایک قدرتی غذا کا جو نظام ہے، جو سالن روٹی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، اور کبھی کبھار پر آپ بالکل یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن روزمرہ کی بنیاد پر۔ اب وہی چیزیں یہ ہمیں لیتھارجی بھی کراتی ہیں، سست بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افطاری کے بعد آنے والی سستی۔ اب دیکھیں، ہمیں اگر مذہب کے بھی اعتبار سے دیکھا جائے، ہم پر جو تراویح کا ٹائم ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس سے بھی آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ افطاری کرنے کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کیا ہمیں کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہمیں سستی آتی ہے، وہ شاید ہم اوور ایٹ کر جاتے ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو متوازن کھانا چاہیے، ہیلدی کھانا چاہیے، پھر اس کے ساتھ اپنی روٹین کو برابر رکھنا چاہیے۔ جو آپ کا سونے کا ٹائم ہے، سو جائیں، جو اللہ نے سونے کا ٹائم مقرر کیا ہے اس پر آپ سو سکتے ہیں۔ پھر اٹھ جائیں اپنی سحری کے لیے، آپ نے سحری کر لی، پھر اس کے بعد جو آپ کی دن بھر کی روٹین ہے، خود کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ مصروف رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی نوکری پر جائے، آپ کی گھر میں بہت ساری مصروفیات ہو سکتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا بھی ایک مصروفیت ہو سکتی ہے، فیملی کی دیکھ بھال کرنا ایک مصروفیت ہو سکتی ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے، اس کو انسان بخوبی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قدرت کا جو نظام ہے، جو روٹین ہے، ہم اسے چیلنج نہ کریں، کیونکہ اسے چیلنج کریں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔